وظننت أنا أني بذلك الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 2 ہے اور پارہ نمبر 2 کا رکو نمبر 1 2 3 4 کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے رکو نمبر 4 کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں پڑھا تھا۔ توحید و الہکم الہ واحد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور اس میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں تکوینی، کہ اللہ وہ ذات ہیں جس نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی دن رات کے مختلف ہونے میں، کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد کس طرح دن نکلتا ہے، اور مختلف اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل بیان کیے۔ تو ہمارے بنیادی جو بڑے عقائد ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہے توحید، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ذات وہ ذات ہے جو تمام نقائص سے منزہ و مبرہ ذات ہے، کوئی نقص اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک ہو تو پھر گویا کہ نقص ہو گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے، اللہ نے یہ زمین و آسمان کی تخلیق اکیلے نہیں کی، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف ہی یہی ہے کہ اللہ تمام نقائص سے منزہ و مبرہ ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام کمالات کی جامع ذات ہے، کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک میں موجود نہ ہو۔ تو بنیادی بڑے عقائد 3 ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، عملی طور پہ بھی اور علمی طور پہ بھی، اور دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہیں، ان شانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کا حق ہے اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، احمد اور محمد۔ احمد اور محمد کا کیا مطلب ہے؟ ایک نام کا معنی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی ہے کسی اور نے نہیں کی، اور ایک نام کا معنی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو نبی اللہ رب العزت کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تعریف تو سب نے بہت کی، لیکن تعریف کا جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق تعریف کرنا جو ہے وہ تعریف کرنا کہلاتا ہے۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا ان کا بھی راستہ نہ دکھائیے گا، اور جو گمراہ ہوئے ان کا بھی راستہ نہ دکھائیے گا۔ کیوں؟ وہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے اور وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم کہتے ہیں جیسا کہا ویسا چلنا،
اور افراط و افراد کہتے ہیں اس سے بڑھ جانا، اور تفرید کہتے ہیں اس سے گھٹ جانا۔ اب جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی تو تعریف کس طرح کی؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی اتنی تعریف کی کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو یہ تعریف کا طریقہ نہیں ہے۔ تعریف کا طریقہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کر کے دکھایا، یہ ہے تعریف کا طریقہ۔ جیسا کہ ایک شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے، بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو بہرحال دوسرا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بڑا عقیدہ رسالت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اور تیسرا بنیادی بڑا انقلابی عقیدہ جسے زندگیوں کے اندر انقلاب آتا ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت، کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ آخرت کے نقطۂ نظر سے کرتے ہیں۔ یہی آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی بڑے عقائد ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی تین عقائد کو قرآن شریف میں بہت زیادہ بیان کیا، اور ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کبھی عالم اکبر کو بیان کیا۔ عالم اکبر کسے کہتے ہیں؟ یہ زمین و آسمان کے بارے میں، دن رات کے مختلف ہونے میں، دریاؤں سمندروں کے بارے میں، یعنی کائنات کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ میں نے تمہارے لیے یہ کچھ پیدا کیا، ساری کائنات بنا کر کے ڈالی اور بنا ڈالی اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا، مخدوم کائنات بنا دیا، ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور ہر چیز انسان کے لیے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ اور کبھی عالم اصغر کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ عالم اصغر کیا ہے؟ انسان کا اپنے سر سے لے کے پاؤں تک کا جو جسم ہے نا، اس کو عالم اصغر کہتے ہیں۔ اس کو بیان فرماتے ہیں اللہ کہ کس طرح اللہ نے تمہیں نطفے سے، پھر کس طرح ماں کے پیٹ میں تیار کیا اور تمہیں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت ایک ایک چیز کو عالم اصغر کو بیان فرماتے ہیں، اور پھر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی جانوں میں ہی غور و فکر کر لو، اگر تمہارے میں بصیرت ہے یعنی دل کی نگاہ ہے تو تم اپنی ذات پہ بھی غور و فکر کر کے اللہ کی پہچان حاصل کر سکتے ہو۔ تو پتہ چلا یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمائی، اور اپنی پہچان کے لیے اللہ نے عالم اکبر کو بھی بیان کیا، عالم اصغر کو بھی بیان کیا، انبیاء بھی بھیجے اور کتابیں بھی اللہ رب العزت نے بھیجی۔ تو بہرحال یہ جو آیتیں ہم نے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 1 میں جو پڑھا تھا نا، وہ وہی اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل ہیں۔ اللہ توحید کے دلائل بھی بیان کرتے ہیں، رسالت کے بھی بیان فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت آخرت یعنی جہنم اور جنت کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ جنت کا تذکرہ شوق دلانے کے لیے اور جہنم کا تذکرہ خوف دلانے کے لیے، اور یہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کا خوف۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو ہم آخرت کی تیاری کریں گے، شوق میں جنت کا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہوئے، جہنم کا خوف رکھتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرما رہے ہیں توحید، عقیدہ توحید بیان کرنے کے بعد، اس کے دلائل بیان کرنے کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ، بعض ایسے ہیں من دون اللہ جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے اندادن شریک، یعنی اور بھی رب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی خداؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ ستارہ پرست ہیں، کوئی سورج کی پرستش کرتے ہیں، کوئی آگ کی پرستش کرتے ہیں، کوئی فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، کوئی انہوں نے اپنے جیسے عیسائی ہیں وہ 3 خدا مانتے ہیں، ایک اللہ رب العزت کو، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک ان کی والدہ کو۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور ان شریکوں کے ساتھ پھر کیا کرتے ہیں، یحبونہم کا حب اللہ، ان سے بھی ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرح۔ یعنی کہ دیکھیں دنیا کے اندر محبت کی جاتی ہے، مثلاً والدین سے ہے، اولاد سے ہے اور رشتہ داروں سے محبت کی جاتی ہے، لیکن ہر ایک کی محبت جو ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے، یعنی والدین کی محبت اور طرح کی ہوتی ہے، اولاد کی محبت اور طرح کی ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کو خدا مان کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنا پیشوا مان کر کے، ان کو نبی مان کر کے، لیکن یہ جن کی پرستش کرتے ہیں ان سے محبت کس طرح کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی طرح محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کا شریک بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر کی محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں جس سے محبت ایسے طریقے سے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے جائے وہ اپنے نفس کی ہی پرستش کی جائے، لیکن اس کی پرستش ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، بے شک اپنے نفس کو ہی ٹھہرا لیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ایک طریقہ۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں نا، جو اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، ان کی توحید جو پکی ہوتی ہے، ان کی نشانی کیا ہوتی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ اپنی محبت میں ہمیشہ اللہ رب العزت کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو آگے رکھتے ہیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہمارے پیشوا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بندہ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میں اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک طرف ہمارے رسم و رواج ہیں، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں ہماری محبت کی پہچان ہوتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھ رہے ہیں یا اپنے رسم و رواج سے، اپنی ذات سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات نامرضیات کا پتہ چلا، اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں، کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی اسی لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی اسی لیے۔ اصل کیا ہے؟ اصل اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ مشرکین جو ہیں ان کا اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جن کو میرے برابر ٹھہراتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، لیکن ان کا کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو جن کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ان کو نفع پہنچ رہا ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نفع ہمیں جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں ان کے ذریعے ملا، تو پھر ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور پوجا پاٹ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ان سے نقصان پہنچتا ہے تو سائڈ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن مومن کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے بارے میں انہیں پتہ ہے کہ ضار بھی اللہ ہے، نافع بھی اللہ ہے، ہمیں جو نفع پہنچ رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، گو کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑتے نہیں ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے پھر بھی اسی کے آگے جھکتے ہیں کہ اے اللہ ہماری تکلیف کو دور کر دے، آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ ہم آپ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، آپ ہی تکلیف کو دور کر سکنے والے ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں۔ یہ ہم اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنی کیفیات کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، علمی طور پہ بھی عملی طور پہ بھی اس کا اظہار مومن جو ہوتے ہیں نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ کی عملی تصویر کہ جو ایک مومن بندے کی کیفیت سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہماری کیفیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ واقعی جب ہم تکلیف ملتی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہم اس کو دور اللہ کے آگے جھک کر کے ہی کر سکتے ہیں، اور راہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ آج بھی میں پڑھ رہی تھی، ہر وقت پریشان رہنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، یعنی یہ ایک بہت بڑا نسخہ ہے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کا، کیونکہ جب گناہ معاف ہوں گے خود بخود دل سکون میں ہوگا،
گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں گے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ کی عملی تصویر کہ واقعی ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ محبت ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اب اللہ ہی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے کہیں کسی در پہ بھی اپنی پیشانی نہیں ٹیکتے، سیدھا ہمارا جو پیشانی جھکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے، نظر جاتی ہے تو سیدھی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے کہ نہیں، پریشانی دور ہوگی تو ادھر سے، حاجت پوری ہوگی تو ادھر سے۔ ہاں اسباب کی دنیا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اسباب کے بعد بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھنا ہے، اسباب پہ بھروسہ نہیں رکھنا۔ تو یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مبارک دعا ہے، اللہم لک الحمد فی بلائک و صنیعک الی خلقک و لک الحمد فی بلائک و صنیعک الی انفسنا خاصہ و لک الحمد فی بلائک و صنیعک الی اہل بیوتنا و لک الحمد بما ہدیتنا و لک الحمد بما سترتنا و لک الحمد بالقرآن وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْمُعَافَى وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَيَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ۔ یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کہا، دعا سکھائی کہ اے اللہ جو آپ ابتلا میں یعنی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور جو آپ کی یعنی کہ تنگی دے کر کے، آسانی دے کر کے، جو آپ کا رویہ، جو آپ کا طریقہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، اے اللہ ہر حالت میں آپ کا شکر، آزمائش کے ٹائم بھی آپ کا شکر اور آسانیوں میں بھی آپ کا شکر، جو آپ نے ہمیں قرآن دیا اس پہ بھی شکر، جو ہمیں ہدایت دی، جو ہمیں باعزت بنایا، جو ہمیں اہل و عیال دیا، جو ہمارے سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ ساری نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہی پریشانیوں اور آسانیوں میں نظر اللہ رب العزت پہ رکھنا، اس کا شکر ادا کرنا، یہی عافیت ہے، یہی خیر ہے، یہی بہلائی ہے جو ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں نا۔ وہ کیفیت اس کی کیا ہوتی ہے کہ تکلیف میں بھی نظر اللہ پہ جائے، نعمت میں بھی نظر اللہ پہ جائے، تو گویا کہ ہم عافیت میں ہیں، جو گویا کہ ہمیں خیر مل رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے جیسا کہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ فائدہ ہو تو بتوں کی پوجا پاٹ کریں اور نقصان ہو تو ان کو چھوڑ دیں، ایسا مومن نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کا رب سچا ہے اور ایک ہی وحدہ لا شریک ہے۔ ان کے معبود بھی جھوٹے تھے اور یوں ہی ان پہ نظر رکھتے، اور یوں ہی جو نظر ہوتی ہے وہ عارضی چیز ختم ہو جایا کرتی ہے اور دائمی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ فرما رہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے کاش کہ دیکھتے ہیں یہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی یہ ظالم لوگ دیکھ لیتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یعنی دیکھنا کا مطلب یہاں ہے سمجھ لیتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھتے۔ ایک دیکھنا آنکھوں سے ہوتا ہے نا، ایک دیکھنا دل سے ہوتا ہے۔ تو بصیرت ان کی ایسی ہوتی، دل ان کے ایسے کام کر رہے ہوتے کہ جب یہ عذاب دیکھتے، عذاب کا مطلب ہے دنیا کی تکالیف دیکھتے، تو دنیا کی جب تکلیفیں دیکھتے ہیں نا تو ہٹ جاتے ہیں نا بتوں سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب دنیا کی تکلیف دیکھتے تو اسی وقت ان کے ذہنوں میں آ جانا چاہیے تھا کہ ان القوت للہ جمیعا، یہ کہ ساری کی ساری قوت اللہ اکیلے کے لیے ہے۔ اللہ جو ہے ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، کیونکہ جب یہ ان کو تکلیف ملتی ہے تو بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا، پتہ چلا یہ سچے رب نہیں ہے، تو تکلیف کے وقت میں وہ غور و فکر کرتے، ٹھیک طرح سوچتے، تو ان کے ذہنوں میں آ جانا چاہیے تھا نا، دیکھے کہ اللہ کی ذات ہے۔ کیونکہ مشرکین بھی جب ہے نا قرآن شریف میں دوسری جگہ کہ جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اچانک بے اختیار کس کو پکارا جاتا ہے؟ یہاں سے انسان کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری قوتیں اللہ اکیلے کے لیے ہیں، کہ جب تکلیفیں پہنچتی ہیں تو اس وقت جو ہے اللہ کو پکارنے لگتے ہو، اپنے بتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تو اس بے اختیار پکارنے سے ہی اندازہ لگا لیتے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور تنگی تکلیف دور کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے، تو نفع دینے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔
जब तकलीफ़ में अल्लाह को पुकारते हो तो नफ़ा भी अल्लाह ही की तरफ से समझो, अल्लाह को वहदहु ला शरीक समझो। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और दुनिया की तकलीफ़ों से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए मुशरिकों को भी और हर एक को भी कि आखिरत का अज़ाब बहुत सख्त होगा। दुनिया में हम कैसे हो जाते हैं, हम कहते हैं जितनी तकलीफ़ में हम हैं शायद कोई दूसरा तकलीफ़ में नहीं है, और जब किसी की तकलीफ़ें सुनते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जितनी तकलीफ़ में है मेरी तकलीफ़ें तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो वहाँ साथ ही ये सोच लेना चाहिए कि ये तो सब कुछ सिर्फ दुनिया है ना, आखिरत का अज़ाब बहुत ज़्यादा सख्त है। फिर अल्लाह आखिरत की एक इनकी कैफियत बता रहे हैं कि आखिरत में क्या होगा। देखें, दुनिया में तो ये अल्लाह को छोड़ कर के दूसरों की पूजा करते हैं, दुनिया में ये छोड़कर अल्लाह को छोड़ कर के दूसरों की पूजा करते हैं, लेकिन मैदान हशर में क्या होगा, थोड़ा सा अल्लाह अक़ीदा आखरत पक्का करवा रहे, आखरत की फ़िक्र लगा रहे कि इस तबर्रा अल्लज़ीन तुबिऊ, जब बेज़ार हो जाएंगे, जब अलग हो जाएंगे वो लोग, यानी बरात का इजहार कि हम आपके किसी काम नहीं आ सकते। जब बेज़ार हो जाएंगे वो लोग जो पैरवी किए गए, मिनल्लज़ीन, उन लोगों से, इत्तबाऊ, जिन्होंने पैरवी की, यानी दुनिया के अंदर जिनके पीछे चल रहे थे वो बरात का इजहार कर देंगे कि हम आज आपका कुछ भी नहीं कर सकते, आप हमारे पीछे न चलते ना। वरा अबुल अज़ाबा, और देख लेंगे वो अज़ाब को, जहन्नुम सामने नज़र आएगी। व तक़त्तअत बिहिमुल असबाब, और मुनक़ते हो जाएंगे सारे ताल्लुक़ रिश्ते। अल्लाह फरमा रहे हैं कि एक साइड पे वो खड़े हो जाएंगे जिनके तुम पीछे चलते थे, एक साइड पे वो होंगे जो पीछे चल रहे थे। अब ज़ाहिरी बात है उनका रास्ता गलत था तो वो भी जहन्नुम की आग को देख लेंगे, और जो पीछे चल रहे थे वो उन्हीं के पीछे गलत रास्ते पे चल रहे थे तो वो भी जहन्नुम को देख लेंगे, और फिर सारे ताल्लुक़ मुनक़ते हो जाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं दे सकेगा। तो उस वक़्त जो पीछे चल रहे थे ना वो क्या कहेंगे। अब दुनिया के अंदर देखें हम क्या करते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो भी कितनी तहकीकात करते हैं कि ज़ाहिरी बात है मैंने इलाज करवाना है तो कोई अच्छा डॉक्टर ही हो, हर तरह से तहकीक करते हैं फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह कोई हम बिल्डिंग बनाना चाहें, इमारत तैयार करें तो भी फिर कितना माहिर जो है इंजीनियर, काम करने वाला, मिस्त्री, मज़दूर तलाश करते हैं कि अच्छा काम हो, हर जगह पता करते हैं, हर एक से मशवरा लेते हैं, लेकिन दीन के मामले में हर एक के पीछे चल जाते हैं। ऐसा तो आखिरत में वो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस फिर आगे क्या होगा। वक़ाल अल्लज़ीन तबाऊ, और कहेंगे वो लोग जो पैरवी कर रहे थे अपने पैरोकारों की, अपने बड़ों की, तो कहेंगे लव अन्ना लना कररतन, ऐ काश के होता हमारे लिए लौटना, यानी दुनिया में वापस लौटने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो रखते तो फ़नतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, हम इनसे और कोई बदला ना ले सकते लेकिन हम इनको इतना ज़रूर बदला देते कि हम भी इनसे बेज़ार हो जाते, जैसा कि ये अभी हमारे से बेज़ार हो गए, ला ताल्लुक़ हो गए। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमारे पीछे ना चलते ना, हमने कहा था कि हमारे पीछे चले, आपको भी दिमाग दिया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आपको भी अक्ल व शऊर दिया था, अपनी अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करके सीधी राह इख्तियार करते ना, आप हमारे पीछे ना चलते, आज हम अपना भी कुछ नहीं कर सक रहे और आपका भी कुछ नहीं कर सक रहे। तो जो पीछे चलने वाले हैं वो कहते हैं कि हम दुनिया में अगर अल्लाह हमें वापस भेज दे तो दुनिया में हम कम अज़ कम इनसे ये बदला ज़रूर लेंगे कि बिल्कुल मौके पे आपने हमें छोड़ दिया, आज हम भी आपके पीछे नहीं चलेंगे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु, इसी तरह दिखाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको आमालहुम, उनके आमाल, हसरातिन अलैहिम, उन पे हसरत, बतौर हसरत के दिखाएंगे। इस बात को समझिएगा कि ये जो मैदान हशर में अल्लाह एक सिलसिला रखेंगे कि ताबे मतबू, जो पीछे चलने वाले थे, यानी हम किसी के पीछे चल रहे हैं फ़र्ज़ करें, लेकिन हम अपनी अक़ल के ज़रिए अल्लाह से मांग करके सिरात मुस्तकीम नहीं, बस कभी किसके पीछे चल रहे हैं, कभी किसके पीछे चल रहे हैं, हम इसमें अपने अक्ल व शऊर को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे,
اللہ سے بھی نہیں مانگ رہے، یوں ہی پیچھے چل رہے ہیں، تو اللہ قیامت والے دن ایسا کریں گے حسرت پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے نبی بھی بھیجا تھا، میں نے کتابیں بھی دی تھی، اور اللہ کا قرآن جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والا تھا،